السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کے 32 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 33 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم النبات، گھاس کا جسم، گھاس کی باڈی۔ حفر البستانی الارض حول الفصیل باحتراس، مالی نے پودے کے ارد گرد احتیاط سے زمین کو کھودا۔ احترس یحترس، احتراسن اس کا معنی ہوتا ہے بچنا، محفوظ رہنا۔ بے احتراسن کا معنی احتیاط سے۔ حول کا معنی آس پاس۔ وَكَأَنَّهُ يَخَافُ شَيْئًا، اور گویا کہ وہ کسی چیز سے ڈرتا ہے، یعنی بالکل احتیاط کے ساتھ وہ زمین کھودتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنا آہستہ آہستہ احتیاط سے زمین اس لیے کھود رہا ہے کہ کسی چیز کا اس کو خوف ہے۔ فَسَأَلَ عَبَّاسٌ وَالِدَهُ عَنْ ذَلِكَ، عباس نے اس کے والد سے اس کے بارے میں پوچھا۔ وقال، اور کہا، لماذا يتوانى البستانی فی شغلہ، کیوں مالی اپنے کام میں سستی برتتا ہے۔ توانا فی العمل یا فی الشغل، اس کا معنی ہوتا ہے سستی برتنا، کام میں سستی برتنا، یا اسے ٹھیک طور پر انجام نہ دینا۔ اسی سے متوانی کا معنی ڈھیلا، کمزور اور سست۔ ولا یعجل، اور وہ جلدی نہیں کرتا ہے۔ قال عمر، عمر نے کہا، هو یخاف ان یقطع بعض الجذور فیضر بالفصیل، وہ ڈرتا ہے کہ بعض جڑوں کو کاٹ ڈالے جس کے نتیجے میں وہ پودوں کو نقصان پہنچائے۔ وربما یموت، اور بسا اوقات وہ مر جاتے ہیں، یعنی نقصان پہنچے تو مر جاتے مطلب مرجھا جاتے، ختم ہو جاتے ہیں۔ لأن الجذور لازمۃ للشجرۃ وبها حیاتها، اس لیے کہ جڑیں درخت کے لیے ضروری ہے اور اسی کی وجہ سے اس کی زندگی ہے، یعنی درخت کی زندگی اسی کے اوپر موقوف ہے، جڑوں کے اوپر۔ جذر، اس کی جمع ہے جذور، اس کا معنی ہوتا ہے ہر چیز کی جڑ، اصل۔ علم الحساب میں وہ عدد جس کو اتنے ہی عدد سے ضرب دے کر حاصل نکالا جائے، جیسے 100 کا جذر 10 ہے، کیونکہ 10 کو 10 سے ضرب دیں گے یعنی 100، 10 کو 10 سے ضرب دیں گے یعنی ملٹیپل کریں گے تو 100 حاصل ہوگا، تو 100 کا جذر یہ 10 ہے۔ قال عباس، وما فائدة الجذور وما شغلها حتى لا تحيا الشجرة بغيرها، عباس نے کہا کہ اور جڑوں کا فائدہ کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے، یہاں تک کہ درخت اس کے بغیر زندہ نہیں رہتا، یعنی جڑ کا فائدہ کیا ہے، اس کا کام کیا ہے کہ جس کے بغیر یہ درخت جو ہے قائم نہیں رہ سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا۔ حی یا یحییٰ، سمیع اسمہ سے، اس کا معنی زندہ رہنا، قائم رہنا۔ قال عمر، عمر نے کہا، النبات انما یثبت فی الارض بالجذور، عمر نے کہا کہ پودا صرف زمین میں جڑ کی وجہ سے جمتا ہے۔ فہی التی تمتص الغذاء من الارض، وہی ہے وہ ہے کہ جو زمین سے غذا کو چوستا ہے۔ امتص یمتص امتصاصاً کا معنی چوسنا۔ وتبحث عنہ، اور اس کو تلاش کرتا ہے۔
الا تراها ممتدة متشعبة فی باطن الارض، کیا تو اس کو نہیں دیکھتا پھیلی ہوئی اور بکھری ہوئی زمین کے اندرون میں؟ تشعب یتشعب، تشعباً کا معنی شاخ در شاخ ہونا، بکھرنا، پھیلنا، اور امتد یمتد امتداداً کا معنی بھی پھیلنا۔ تو کیا تو اس کو پھیلی ہوئی اور بکھری ہوئی زمین کے اندر نہیں دیکھتا؟ کانہا جواسیس و عیون قد انبسط لعملیہا، گویا کہ وہ جاسوس ہیں جو اپنے کام کے لیے پھیل گئے ہیں۔ جاسوس ان کی جمع ہے جواسیس، اور عینن کی جمع ہے عیون۔ عینن کے بہت سارے معنی آتے ہیں، مشہور معنی عینن کا معنی آنکھ کے بھی ہوتے ہیں۔ عینن کا معنی چشمے کو بھی کہا جاتا ہے، چشمہ یعنی آنکھوں پر پہننے کا چشمہ نہیں، بلکہ زمین کے اندر جو پانی نکلتا ہے اور پانی پھوٹتا ہے اس کو کہا جاتا ہے چشمہ۔ اور ہر چیز کا چشمہ ہوتا ہے، جیسے سورج ہے، یہ بھی ایک قسم کا چشمہ ہے، کیونکہ سورج سے ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے۔ تو جس چیز سے بھی کوئی چیز نکلتی ہو تو اس چیز کو اس کا سرچشمہ کہیں گے۔ جیسے ایک شعر ہے، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، یعنی سورج سے ہمیں گرمی بھی ملی اور روشنی بھی ملی۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا، یعنی اللہ تو کتنا مہربان ہے اور کہ تو نے سورج کو سرچشمہ بنایا، روشنی کا اور گرمی کا۔ یہ پوری نظم ہے تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ بہت لمبی چوڑی نظم ہے، لمبی چوڑی حمدیں ہیں، اس حمد کے اندر یہ جملے آتے ہیں۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ خیر، تو عینن کے بہت سارے معنی آتے ہیں، یہاں پر عینن کا معنی جاسوس بھی جاسوس ہے، اس کی جمع عیون۔ عباس قال، عباس نے کہا، وما هي الاجزاء اللازمة للنبات غیر الجذور، اور وہ ضروری اجزاء جو پودے کے لیے ضروری اجزاء کیا ہے؟ جڑوں کے علاوہ پودے کے لیے ضروری اجزاء کیا ہیں؟ قال عمر نے کہا، من الاعضاء اللازمة للنبات الساق وهو الجزء البارز على الارض۔ عمر نے کہا کہ پودے کے لیے جو ضروری اجزاء ہیں ان میں سے ایک ساق ہے، جس کو تنا بولتے ہیں۔ ساقن کا معنی درخت وغیرہ کا تنا جس پر شاخیں نکلتی ہے، اس کی جمع آتی ہے سوقن، سیقان اور اسبقن، تینوں جمع آتی ہے۔ سوقن، ایک تو سوقن کا معنی بازار کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، یہاں ساقن کی جمع ایک سوقن آتی ہے اور ایک سیقان آتی ہے اور ایک اسبقن آتی ہے۔ ساقن پنڈلی کو بھی کہتے ہیں، ٹانگ کو بھی کہا جاتا ہے۔ عمر نے کہا کہ پودے کے لیے ضروری جو اجزاء ہے ان میں سے تنا ہے، وهو الجزء البارز على الارض، اور وہ زمین کے اوپر ایک نمایاں حصہ ہوتا ہے۔ برز ابرز، بروزن کا معنی ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، یعنی ممتاز ہوتا ہے، الگ ہی ہوتا ہے۔ وهو الذي يحمل الفروع والاوراق، اور وہ تنا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے کہ جو شاخوں کو اور پتوں کو اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، پتوں کو اور شاخوں کو اٹھاتا ہے۔ فرون کی جمع فرعون، فرون کہتے ہیں شاخ کو، اس کی ضد آتی ہے اصل۔ فرون کا ایک معنی برانچ بھی ہوتا ہے، برانچ کہہ لیجئے، شاخ کہہ لیجئے۔ ایک معنی اس کا سیکشن، حصہ، جز، اور ورق ان کی جمع اوراق یعنی پتے۔ وَيَسِيلُ فِيهِ غِذَاءُ الشَّجَرَةِ، اور اس میں درخت کی غذا بہتی ہے۔ وَيَنْتَقِلُ إِلَىٰ أَجْزَائِهَا، اور وہ ان کے اجزاء کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ وَالْآخَرُ اللَّازِمُ لِلنَّبَاتِ الْأَوْرَاقُ وَبِهَا يَتَنَفَّسُ النَّبَاتُ، اور دوسرا پودے کے لیے دوسرا لازمی جز وہ ورق ہے، اوراق ہے۔ وَبِهَا يَتَنَفَّسُ النَّبَاتُ، اور اسی کی وجہ سے پودا یا گھاس سانس لیتی ہے۔
تنفس یتنفس تنفسن کا معنی سانس لینا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے والصبح اذا تنفس، 30ویں پارے کے اندر۔ بیچ میں کوئی ایک سوال کسی جگہ پر پڑھا تھا کہ وہ کون سی ایسی بے جان چیز ہے جو سانس لیتی ہے، یعنی جان نہیں ہے اس کے اندر لیکن پھر بھی وہ سانس لیتی ہے، تو اس کا یہی جواب ہوگا والصبح اذا تنفس۔ صبح یہ کوئی جاندار چیز نہیں ہے، بے جان ہے، لیکن قرآن نے اس کے بارے میں کہا والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے۔ وَيَأْخُذُ مِنَ الْهَوَاءِ مَا يُصْلِحُ بِهِ حَيَاتَهُ، اور وہ ہوا میں سے وہ حصہ لیتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کی زندگی کو درست رکھ سکے۔ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْجُذُورُ وَالسَّاقُ وَالْأَوْرَاقُ، اور یہ تینوں یعنی جڑیں، تنا اور پتے، یہ اعضاء النبات اللازمۃ لحیاتی و نمائہ، وہ گھاس کی وہ ضروری اجزاء ہے، گھاس کے وہ اجزاء ہے جو اس کی زندگی اور نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ یہ اللازمۃ اعضاء کی صفت بن رہا ہے۔ اعضاء النبات یہ تو آپس میں مرکب اضافی ہے، لیکن اللازمۃ یہ اعضاء کی صفت ہے، اور جب بھی مضاف کی صفت لانی ہو تو مضاف کے بعد لائی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر نبات کے بعد لائے۔ ترجمہ پہلے نبات کا ہوگا، پھر لازمہ یعنی صفت کا ہوگا، اور اس کے بعد اعضاء موصوف کا۔ گویا اعضاء یہ نباتات کو دیکھتے ہوئے یہ اس کا مضاف ہے، اور اللازمتوں کو دیکھتے ہوئے اعضاء یہ موصوف بھی ہے، تو اعضاء موصوف بھی بن رہا ہے اور یہ مضاف بھی بن رہا ہے۔ وَيَكْفِيكَ يَا عَبَّاسُ هَذَا الدَّرْسُ الْأَوَّلُ عَنِ النَّبَاتِ، اور یہ عباس پودے کا یہ پہلا سبق تجھے کافی ہے۔ قال عباس عباس نے کہا عجباً یا ابی، اے میرے ابا جان تعجب ہے، ما كنت عارف من قبل ان النبات جسم حی نام له ترکیب دقیق، اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ پودا ایک برنے والا زندہ جسم ہے جس کی باریک ترکیب ہے، یعنی اس کو عجیب طریقے سے جوڑا گیا ہے، لہو ترکیب دقیق، جس کی باریک بناوٹ ہے۔ قال عمر نے کہا وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی طرح ہر چیز، فَإِذَا دَرَسْتَهُ كَكِتَابٍ تَعَجَّبْتَ مِنْ صُنْعِ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اسی طرح ہر چیز یعنی ہر چیز کے اندر عجیب کاریگری اللہ تعالیٰ کی ہے، عجیب طریقے سے اللہ نے اس چیز کو جوڑا اور بنایا ہے۔ فَإِذَا دَرَسْتَهُ، جب تو اس کو اندر غور و فکر کرے گا، كَكِتَابٍ، ایک کتاب کی حیثیت سے، جب اس کو تو اس کا مطالعہ کرے گا، اس کے اندر غور کرے گا ایک کتاب کی حیثیت کی طرح، تعجبت، تو تعجب کرے گا، من صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی کاریگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ اتقن یتقن، اتقانن کا معنی مضبوط و پختہ کرنا، مہارت حاصل کرنا، اسی سے متقن اسم فاعل کا معنی ماہر و حاذق آدمی، پختہ کار۔ وعرفت ان فی کل شیء آیۃ للہ، اور تو جان لے گا کہ ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے۔ وفی ذلک یقول الشاعر، اور اسی سلسلے کے اندر ایک شاعر کہتا ہے، اور اسی سلسلے کے اندر شاعر کہتا ہے وللہ فی کل تحریکۃ وفی کل تسکینۃ شاہد، اور اللہ ہی کے لیے ہے، واللہ ہی کے لیے ہر حرکت اور ہر سکون میں گواہ ہے۔ وللہ تحریکۃ کا معنی حرکت اور تسکینۃ کا معنی سکون، یعنی جو بھی چیز بھی حرکت کرتی ہے یا جو چیز بھی پرسکون ہوتی ہے وہ اللہ کی موجودگی کی گواہی دیتی ہے۔ وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، اور ہر چیز میں اس کی نشانی ہے، ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو دلال بتاتی ہے اس بات کو کہ وہ اکیلا ہے، یعنی ہر چیز، دنیا کی ہر چیز کے اندر، ہر حرکت اور سکون کے اندر یہ اللہ کی گواہی دے رہی ہے۔ اور دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ ایسے ہی نہیں چل رہا ہے۔ القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا سبق نمبر 33 انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر
اس سبق کا سبق نمبر 34 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.